اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، بلکہ برزخ کا لفظ اصلاً ایک فارسی سے آیا ہوا لفظ ہے جس کا مفہوم کم و بیش یہی ہے۔ آڑ، پردہ، وہ چیز جو درمیان میں حائل کر دی جائے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ حجاب استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ دیوار ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی۔ سورہ حدید کی آیت 13 میں اس کا ذکر ہے۔ اس طرح کی دیواریں وہاں کیا ہوں گی، ان کی نوعیت کیا ہوگی، ظاہر ہے کہ ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، چنانچہ ہمیں متنبع کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایسے تمام امور میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں جو چیزیں ہیں یا ہم جن تصورات سے واقف ہیں اور ان کے لیے ہماری زبان میں الفاظ اور تعبیریں موجود ہیں، ان کو لے کر ان چیزوں کی ایک تصویر بنائی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے متشابہات کا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مشتبہ چیزیں ہیں یا مبہم چیزیں ہیں، یا ہم جب وہ بیان کی جاتی ہیں تو ان کے معنی نہیں سمجھ سکتے، نہیں، ان کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ تو معنی تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک خواب بیان کیا جاتا ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے دیکھا ہے، تو معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ 11 ستاروں کا کیا مطلب ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ سورج اور چاند کے الفاظ کس مفہوم میں بولے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یعنی یہ خواب کس چیز کی تعبیر تھا؟ اس کو عربی زبان میں تعویل کہا جاتا ہے۔ یعنی تعویل اصلاً اس مفہوم میں بولا جاتا ہے، کسی چیز کی حقیقت۔ تو خواب میں جب چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ تعویل استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسے تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بس حجاب سے جو ایک مدعا سمجھ میں آتا ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَال، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے۔ یہ جو ترجمہ کیا میں نے نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر اس تفسیر کا نوٹ ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَال، لفظ اعراف کے معنی بلندیوں کے ہیں۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہاں یہ ان برجیوں اور دیدبانوں کے لیے آیا ہے جو اطراف و جوانب کو دیکھنے کے لیے اس دیوار پر بنی ہوں گی جو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑی کی جائے گی۔ یعنی جیسے بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے ہیں یا قدیم زمانے میں بستیاں بسائی جاتی تھیں اور ان کی فصیلیں کھینچ دی جاتی تھیں، وہ تصویر ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ حقیقت کیا ہوگی، وہ دیواریں کیسی ہوں گی، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن تصویر وہی ہے کیونکہ ہم اس سے واقف تھے۔ لفظ رجال جب اس طریقے سے آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے تو اس سے نمایاں اور ممتاز شخصیتیں مراد ہوتی ہیں۔ یعنی لفظ رجال جب قرینہ یہ بتا رہا ہو کہ یہاں مردوں کے معنی میں نہیں ہے، تو پھر وہ ممتاز اور نمایاں شخصیات کے مفہوم میں آتا ہے۔ عربی زبان میں بھی آتا ہے اور ہماری اپنی زبان میں بھی یہ تعبیریں موجود ہیں۔ یہاں اس سے امتوں کے رجال مراد ہیں جو دنیا میں حق کے علمبردار اور خیر کے داعی بن کر کھڑے ہوئے۔ یعنی جس وقت یہ سب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو اس موقع پر بلند ترین جگہوں پر دیدبانوں میں بڑی عزت کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے یہاں اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے حق کی دعوت دی، جنہوں نے لوگوں کو سچائی کی طرف پکارا، جو پیغمبروں کے ساتھی بن کر کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید نے ان کے لیے جو تعبیریں استعمال کی ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہیں۔ جیسے فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی یہ وہ بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں۔
صالحین کا لفظ تو سب کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن صدیقین اور شہداء یہ وہ غیر معمولی لوگ ہیں، جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں حضرت صدیق، یعنی ایک ہی نہیں دوسرے بھی بہت سے تھے، وہ تو صدیق اکبر ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ اسی طرح کا معاملہ شہداء کا ہے۔ بنی اسماعیل پورے کے پورے اس منصب پر فائز ہیں، بنی اسرائیل کو یہی حیثیت حاصل رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی کے لیے کھڑے ہوں، وہ بھی یقیناً اس لقب کے مستحق ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو وہاں کھڑے ہوں گے، اور یہ کیا کریں گے؟ یعرفون کلاً بسیماہم، جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے۔ یہ قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت انسان وہاں اٹھائے جائیں گے تو ان کے اعمال کا ان کی پیشانیوں پر ظہور ہو جائے گا۔ حدیثوں میں بھی یہ چیز آتی ہے، میں نے یہاں لکھا ہے، یعنی اس علامت سے جو لوگوں کے اعمال کے اثرات سے ان کے چہروں پر نمایاں ہو جائے گی۔ اچھے عمل کیے ہیں تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہوں گی، برے اعمال میں غلطان رہے ہیں تو ان کی بھی کچھ علامتیں ہوں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے آثار سے پہچانیں گے، جن سے ان کی پیشانیاں اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اس نوعیت کے بعض اشارات قرآن میں بھی ہیں، یعنی ان کی پیشانیوں سے، ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیں گے، جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک بلند جگہ پر کھڑا کر کے ان کا انتخاب کر کے جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ یہ بات کریں تو یہ فیصلہ تو ہو ہی چکا کہ وہ جنتی کے لوگ ہیں، لیکن وہ امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ ان کے اوپر بھی کرم فرمائے گا۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید نے، ان پر میں نے لکھا ہے یہ الفاظ ان کی ذہنی کیفیت کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں کہ یہ سارا اعزاز و اکرام دیکھنے کے باوجود اپنی تواضع اور فروتنی کے سبب سے، یعنی جو عاجزی ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ پروردگار کا فیصلہ جب تک صادر نہیں ہو جاتا اس کی رحمت کی امید ہی کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کو باہر روکیں گے اس عزت کے لیے، اس اکرام کے لیے۔ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا اذن دے دیا جائے گا، اور یہ جو غیر معمولی شخصیات ہیں یہ اس مقام پر فائز کی جائیں گی، یہ ان کا مرتبہ ہوگا، لیکن وہ امیدوار ہوں گے کہ ہمارے حق میں بھی اللہ کا فیصلہ اچھا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو ان کی ذہنی کیفیت کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اس امید میں کھڑے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی یہ عزت بخشے گا۔ قرائن تو سارے ان کے حق میں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جنت کے نظارے میں ان کی محویت کو دیکھ کر، یعنی جنت کی نعمتیں جو ان کی دعوت پر، ان کا پیغام سن کر، ان کے ذریعے سے ہدایت پا کر لوگ داخل ہو گئے، ان کی خوشی، ان کا اطمینان، یہ جنت کے نظارے ان کے سامنے ہوں گے، اس لیے کہ وہ دیدبانوں میں کھڑے ہیں بہت عزت کی جگہ پر۔ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جنت کے نظارے میں ان کی محویت کو دیکھ کر انہیں توجہ دلائی جائے گی کہ ذرا ایک نظر ان اہل دوزخ پر بھی ڈال لیجیے۔ تو صرفت یعنی نگاہیں پھیری جائیں گی، توجہ دلائی جائے گی، یہ الفاظ اس لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ جنت اور دوزخ کا یہ مشاہدہ انہیں اس لیے کرایا جائے گا کہ حق و باطل دونوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یعنی وہ محض جنت میں جانے کے امیدوار ہو کر عام لوگوں کی طرح داخل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ
پہلے جو اصل فیصلہ ہے اس کے نتائج ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور اہل حق کو بشارت دیں اور حق کے دشمنوں کی فضیحت کے لیے ان کو سرزنش کریں۔ اس موقع پر پہلے تو جس طرح کے بیان ہوا وہ اہل جنت کو سلام کہیں گے، سلامتی کی دعا دیں گے، اور اس بات پر خوش ہوں گے، مسرت کا اظہار کریں گے کہ تم لوگ تو فائز المرام ہو گئے، اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو بے اختیار کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا، ربنا لا تجلنا، قالوا ربنا لا تجلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا۔ یہ جو الفاظ ہیں ظالموں کا ساتھی نہ بنانا، یہ تعوذ کے الفاظ ہیں، میں نے لکھا ہے یہ تعوذ کے الفاظ ہیں جو دوزخ والوں پر نظر پڑتے ہی بے اختیار ان کی زبان سے نکلیں گے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک بندہ مومن اسی جگہ کھڑے ہو کر دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان نتائج کو دیکھے گا۔ ان سے جہنم کے مناظر کی ہولناکی بھی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ کمال خشیت بھی جس کے ساتھ وہ ان مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی بندہ مومن جب اس دوزخ کو دیکھے گا جس کی یہاں خبریں سنائی گئیں تو اسی خشیت کے ساتھ پکارے گا، اور اس کی زبان پر ایسے ہی الفاظ آنے چاہیے، تو یہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے۔ یعنی جس طرح سے یہ کچھ نمایاں لوگ ہیں، یہ جنت کے نمایاں لوگ ہیں، وہ رجال ہیں جنہوں نے ہدایت کے علمبردار بن کر دنیا میں زندگی بسر کی، ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا۔ یہ آگے واضح ہو جائے گا وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس موقع کے اوپر ادھر دیکھیں گے، جب نظریں پھیری جائیں گی، دوزخ دکھائی جائے گی، تو وہاں پر بھی ان لوگوں کو پہچان لیں گے، جس طرح ادھر پہچان لیں گے اسی طرح ادھر پہچان لیں گے۔ جس طرح یہ یہاں اپنی پیشانیوں سے ممتاز ہوں گے، ادھر بھی کچھ لوگ اپنی پیشانیوں سے ممتاز ہوں گے۔ اعمال کے اثرات جس طرح نیکی اور خیر کو پیشانی کے نشان میں بدل دیں گے، اسی طرح برائی میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ تو یہ جو تعوذ کے الفاظ وہ کہیں گے، اس کے بعد یہ پکاریں گے، کن کو پکاریں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ یہی تعبیر وہاں آئی، یہی تعبیر یہاں آئی۔ پکار کے کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، یہ ان سے کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کرتے رہے تھے۔ یعنی یہ گویا فضیحت تنبیہ اس موقع پر کریں گے اور یہ کہیں گے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہی لفظ رجال استعمال ہوا ہے، یعنی وہاں استعمال ہوا ہے ان ممتاز لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا، جو اس موقع کے اوپر گویا جنت کے سب لوگوں میں آگے بڑھ کر ان کے ہادی اور رہنما کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہاں بھی اصل میں وہی لفظ رجال ہے جس کے بارے میں ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ یہ جب اس طریقے سے آتا ہے جس طرح ان آیتوں میں آیا ہے تو اس سے کسی گروہ یا جماعت کے بڑے اور نمایاں لوگ مراد ہوتے ہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے آگے واضح کر دیا ہے کہ کس مدعا کو سامنے رکھ کر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آگے وضاحت ہے کہ ان کی علامتیں انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیں گی، لہٰذا پہچانے جائیں گے۔ یعنی دوزخ میں جم غفیر تو نہیں پہچانا جائے گا، نمایاں لوگ ہی ہوں گے، لہٰذا پہچانے جائیں گے کہ یہ فرعون ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب ہے، اور یہ فلاں اور فلاں ہے۔ گویا ادھر بھی اسی طرح کے لوگ موجود ہوں گے، یہ ان کو خطاب کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، یہ برجیوں والے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے، یعنی دوزخ کے نمایاں لوگوں کو پکاریں گے جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، یہ ان سے کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے، ذرا جنت کی طرف دیکھو۔
یہ مضمون مقدر ہے، اور کہیں گے ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیے، یہ شان کلام نے خود کھول کر بتا دیا کہ جو اوپر باتیں کہی گئی تھیں وہ کس مفہوم میں تھیں، یعنی یہ بات کہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امیدوار ہیں، یہ بات کہ وہ اس مقام پر کھڑے ہیں جو دیدبانوں کی طرح ہے۔ اب یہاں دیکھیے پوری طرح واضح ہو گیا، وہ لوگ کہ جن کو ابھی اپنی کوئی امید نہ ہو، درمیان کے اعمال کے لوگ ہوں، نہ نیکی کی ہو نہ برائی کی ہو، وہ اس لب و لہجے میں اس انداز سے دوزخ کے لوگوں کو اور ان کے ممتاز لوگوں کو خطاب کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بالکل غلط تعبیر لوگوں نے کی کہ اعراف کوئی درمیان کے لوگوں کا ذکر ہے، یہ اس میں ہوں گے۔ ہمارے ہاں یہ تعبیر ادب میں بھی داخل ہو گئی اور عام طور پر لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جس کو بیان کیا نا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں اللہ کا کوئی ہادی ضرور اٹھتا ہے، ہر قوم کے اندر اللہ کی شہادت دینے والے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے سلسلے کو جاری رکھے گا۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے کہ جو اللہ کے دین کی گواہی دیں گے، اس کی شہادت دیں گے، یہ لوگ ہیں۔ جیسے مومن آل فرعون کا ذکر آتا ہے، کیا غیر معمولی تقریر ہے جو دربار میں اس نے کی ہے، کس شان کے ساتھ ساتھ دیا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر اس عزت سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ ان کی عاجزی کا بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ، آپ یہ دیکھیے نا کہ سب لوگوں کو جہاز سے اتارا جا رہا ہے لیکن کپتان کھڑا ہے اپنی جگہ پر، تو یہ اس کی کوئی تذلیل نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری کا بیان ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ بھی اس عزت کے مقام پر کھڑے کیے جائیں گے اور اپنے اعزاز و اکرام کے ساتھ پکاریں گے، لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے تو اس وجہ سے وہ کہا ہے کہ وہ امیدوار ہوں گے۔ یہاں دیکھ لیجئے کس لب و لہجے میں خطاب کر رہے ہیں، یہ وہی اکابر کا لب و لہجہ ہے، یہ وہی شہداء کا لب و لہجہ ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو، یعنی جو دوزخ میں نمایاں ہوں گے، ان کو پکار کر کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، یعنی جو لوگ جنت میں جا چکے ہیں ان کے بارے میں کہیں گے ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یعنی یہ کمزور لوگ، یہ تمہارے ہاں کے غلام، یہ تمہارے ہاں کے مزدور، یہ جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، یہ دیکھو ذرا جنت کی طرف، انہی کے بارے میں کہا کرتے تھے، تو ان کو توجہ دلائیں گے فضیلت کے لیے، ذرا جنت کی طرف دیکھو، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ کن کو کہتے تھے؟ انہی کو کہتے تھے، انہی کے سامنے کہتے تھے، یعنی کمزور لوگوں کے بارے میں پیغمبر سے کہتے تھے، صدیقین سے کہتے تھے، شہداء سے کہتے تھے، ہادیوں سے کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، یہ اراذلنا بادر رائے، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے منکرین نے ان کے پیرووں کو ان کی غریبی اور کمزوری کے سبب سے بالعموم اسی نظر سے دیکھا، یعنی یہ جس کا بیان ہے اسی نظر سے دیکھا، اور ان کے بارے میں اسی اعتماد سے دعوے کیے ہیں کہ جنہیں خدا نے دنیا میں کچھ نہیں دیا وہ آخرت میں اس کی رحمتوں کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ استدلال قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ہمارے کسی بڑے پر، مکے کے کسی بڑے پر، طائف کے کسی بڑے پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ اور جب لوگ ایمان لائے تو ان کو بھی یہی طعنہ دیا گیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے غلام، یہ نیچے بیٹھنے والے، یہ خاک برسر زمین، یہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، یہ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ دولت ہمیں یہاں ملی، خدم و حشم ہمارے گرد و پیش میں رہے، اقتدار کا ہما ہمارے سر پر بیٹھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت پہ سرفراز ہوں گے۔ ان کی طرف توجہ دلا کے وہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کے اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جنت کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے
ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت کے لوگوں تم اپنی اس جنت میں داخل رہو، اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ تم کبھی غمزدہ ہوگے۔ یہ جب کلام آخر تک پہنچا تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کلام کے مضمرات کے اندر داخل نہیں ہوتے اور اس کو اس کے آخر تک نہیں دیکھتے تو چند ظاہری چیزوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ اصل میں شہداء ہیں، یہ اصل میں صدیقین ہیں، یہ وہ ممتاز ترین لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر اس عزت کے مستحق ہوں گے اور اس موقع پر اہل جنت کو بھی بشارت دیں گے۔ ذرا دیکھیے جا ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ جن لوگوں کو ابھی یہ پتہ نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ یہ باتیں کہیں گے، اس طریقے سے خطاب کریں گے، اس طریقے سے ابو جہل اور ابو لہب کو مخاطب کر کے کہیں گے۔ تو کلام اپنے در و بس سے اور اپنے تدریجی ارتقاء سے واضح کرتا ہے اور اس کو قرآن مجید کے فہم میں بطور ایک اصول کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلام کے مضمرات پیچھے سے اگر آپ متعین نہ کریں تو آپ کھو بیٹھتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تدریجی ارتقاء کو اگر آخر تک نہ لے جائیں تو پھر بعض ظاہری چیزوں سے آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے تو یہاں اس کا خلاصہ کر دیا ہے اور اس تفسیر میں میرے پیش نظر بھی یہی ہے، لیکن اس کے تفصیلی استدلال کو ہر پہلو سے اگر دیکھنا ہے تو اس کے لیے استاذ امام کی تدبر قرآن میں بحث دیکھ لیجیے۔ بہت وضاحت سے انہوں نے تمام آراء کو سامنے رکھ کر یہ بتایا ہے کہ اصحاب الاعراف سے کیا مراد ہے۔ یہ اس لیے میں نے توجہ دلائی کہ عام رائے یہ ہے کہ اصحاب الاعراف کا مطلب ہے کہ ایک تو جنت کے لوگ ہیں، ایک دوزخ کے لوگ ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو ابھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ان کے اعمال نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، گویا درمیان کے لوگ ہیں۔ تو یہ درمیان کے لوگ نہیں ہیں، یہ ممتاز ترین لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ توفیق دی کہ یہ اللہ کے دین کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں، یہ اس کی دعوت کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں، اور یہ بیان فرمایا۔ اس میں ایک اور چیز بھی جان لیجئے، یہ جو الفاظ آئے ادخلوا الجنہ، اب پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی عام لوگوں کو اذن مل گیا ہے کہ جائیے آپ اپنے اپنے ٹھکانے پہچان لیجئے، اور یہ پھر ان کو کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنہ۔ اس سے آپ عربی زبان میں فعلوں کے استعمال کو سمجھ سکیں گے، اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ قرآن جس عربی میں نازل ہوا ہے اس میں افعال بالکل ابتدائی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، فعل کے ادعا کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کیا، فیصلے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر فعل پر ثبات و استقامت کے لیے استعمال ہو گئے۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو آپ اہدنا الصراط المستقیم میں، یعنی اگر ہدایت نہیں ہے تو ہدایت دے، ہے تو اس پر ثبات اور استقامت عطا فرما۔ تو یہ مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں، چنانچہ میں نے یہاں لکھا ہے اصل میں لفظ ادخلوا آیا ہے، یہ اپنے ابتدائی معنی میں نہیں ہے، یعنی داخل ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تمکن و استقرار کے مفہوم میں ہے، داخل ہو کر وہاں ثبات حاصل کرنا، خوشی سے رہنا، اس مدعا کو ادا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے اس کی مثال قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، بھائی بھی اور والدین بھی دونوں مصر میں آ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، یعنی وہ سارا مرحلہ بھی گزر گیا ہے جس میں وہ سجدہ ریز ہوئے، جہاں ان کو عزت و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، یعنی اب مصر میں داخل رہو، بیٹھو، اب جاؤ اب اس میں۔ تو یہ اس مفہوم میں ہے، میں بھی یہی مفہوم ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہیں جنت سے سرفراز فرمایا ہے، تم اس میں سرفراز رہو، تمہارے لیے اب نعمت ہی نعمت ہے، یعنی داخل رہو، سرفراز رہو، اس نعمت سے بہرہ یاب ہوتے رہو۔ فعل اپنے اس مفہوم میں آیا ہے، تو اس کو آپ زبان کے اصطلاحی مفہوم میں اس طرح ادا کریں گے کہ فعل یہاں اپنے ابتدائی معنی میں نہیں بلکہ تمکن و استقرار فعل کو بیان کرتا ہے، اور عربی زبان میں فعل کے یہ سارے پہلو ملحوظ ہوتے ہیں، ان کو اہل علم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہاں تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ تم کبھی خفزدہ ہوں گے۔
یہ جو دو تعبیریں استعمال کرتا ہے قرآن مجید، معاف کیجیے، ان کا مدعا سمجھ لینا چاہیے۔ خوف ہمیشہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آگے کا اندیشہ، معلوم نہیں کل کیا ہوگا، اور حزن جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس پر غم کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ گویا مستقبل اور ماضی دونوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ مدعا کیا ہے کہ نہ وہاں تمہارے لیے کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ یہ جنت کی تعبیر ہے، قرآن مجید میں ہر جگہ یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے بعض تعبیریں غلط معنی میں لے لی گئی ہیں، مثلا ولی کا لفظ، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، کسی جگہ یہ لفظ کسی منصب کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یعنی جو بڑے مراتب ہیں ان کے لیے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، شہید کا لفظ ہے، ان کے لیے صدیق کا لفظ ہے، صالحین کے الفاظ ہیں۔ ولی کا لفظ ایک عمومی مفہوم میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے حوالے سے ہو تو کارساز اور سرپرست کے مفہوم میں، بندوں کے لیے ہو تو دوست، تعلق رکھنے والے کے معنی میں، اور ہر آدمی جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اس کو آپ یہی کہیں گے۔ عربی زبان کا عام لفظ ہے، یعنی نبی کی طرح کسی منصب کا بیان نہیں ہے، اس کو ہم نے ایک منصب کا بیان بنایا۔ اب جب قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پہلے ایک اصطلاحی منصب ہمارے ذہن میں وجود میں آیا، اس کے بعد ہم نے اس ساری تعبیر کو دنیا سے متعلق کر دیا۔ درحال ہے کہ یہ دنیا کی تعبیر نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی نہ مستقبل کے اندیشوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ ماضی کے پچھتاووں سے۔ جنت کی تعبیر ہے، یعنی جب وہاں آنکھ کھلے گی تو اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت عطا فرمائے گا کہ ماضی کے پچھتاوے بھی ختم ہو جائیں گے اور مستقبل کے اندیشے بھی دم توڑ دیں گے۔ یہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور جنت کی اصل تعبیر یہی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس کے مقابل میں دو ہی جاندار، دو ہی غیر معمولی، دو ہی شاندار تعبیریں ہو سکتی تھیں جو اگر خالص فلسفے کی سطح پر آپ دیکھیں تو اختیار کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا باقی رہے گا، نہ مستقبل کا اندیشہ۔ آپ دسیوں صفحے سیاہ کر دیں نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے، آپ اس کے مقابل کی چیز نہیں لا سکتے۔ یعنی جو طمانینت، جو سکینت، جو حسن، جو اعتماد، جو زندگی کی مسرت اس کے اندر بیان ہوئی ہے، اس کا احاطہ الفاظ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهِ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی اس سے آگے کیا چیز ہے؟ خواہش میرے اندر پیدا ہوتی ہے، کوئی ہو جائے، میرا پروردگار کہتا ہے کہ جو چاہو گے پورا کر، جس چیز کی طلب کرو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی کچھ قیود لگی ہوئی ہیں اور ہر کلام پر لگی ہوتی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ذرا خود تشریف لے آئیے دیجیے اور مجھے اپنا منصب عطا فرما دیجیے۔ تو جو خواہشیں کی جا سکتی ہیں یا بندوں کے شائن شان ہے یا انہیں کرنی چاہیے، یہ انہی کا بیان ہے۔ تو اس تعبیر کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آخرتی کی تعبیر ہے، اور اہل جنت کو وہ یہ خوشخبری دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ قال رسول اللہ یقول اللہ یا آدم ویقول لبیک وصدیک والخیر فی یدیک۔ قال یقول اخرج بعث النار۔ قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999۔ قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قال فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله
قاربو وسددو فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل فقال أبشروا فإن من ياجوج وماجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال إنكم لما خليقتين ما كانت ما شيء قط إلا كسرتاه ياجوج وماجوج ومن حلق من بني آدم وبني إبليس والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، اسی مضمون کی ایک روایت پچھلے درس میں زیر بحث آ چکی ہے، لیکن اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں، یعنی ہمارے ابو الآباء آدم سے کہا جائے گا اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں، پروردگار تیری فرما برداری کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آواز دی جائے، عرش سے آواز دی جائے، محشر کے میدان میں آواز دی جائے، جب خدا کی وہ عظیم عدالت لگے گی اس موقع پر پکارا جائے تو ایک بندہ عاجز کو اسی طرح لبیک کہنا چاہیے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں وہ یہ کہیں گے، عربی زبان میں یہ کسی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بولے جانے والے الفاظ ہیں، یہ لبیک، صادق، اس طرح کے الفاظ، تو انہی کو وہ استعمال کریں گے۔ فرمایا اللہ کہے گا دوزخ کے لوگوں کو نکال لو، یعنی اس وقت جو جم غفیر ہے جس کا فیصلہ ہو گیا تو اب ان میں دوزخ کے لوگوں کو الگ کر لیں، آپ ہی کی اولاد ہے۔ وہ عرض کریں گے دوزخ کے کتنے لوگ ہیں پروردگار؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ قرآن مجید میں بھی یہی ہے نا کہ ہم نے زیادہ لوگوں کو جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ بھی نتیجے کا بیان ہے کہ اصل میں تخلیق کا مقصد تو یہ نہیں تھا، پیش نظر تو یہ تھا کہ لوگ جنت کے سزاوار ہوں، جنت کو آباد کریں، نفوس زکیہ کی حیثیت سے جنت میں جائیں، لیکن زیادہ لوگوں نے بدقسمتی سے ابلیس کی پیروی کی اور اسی کے مستحق ہوئے۔ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی وقت ہوگا، یعنی یہ ابتدائی فیصلے کا وقت ہے، یہ وہی وقت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کا حوالہ دیا، قرآن مجید میں یہ وقت کیا ہوگا، کیا صورت پیدا ہوگی، بالکل ابتدا میں یہ ارشاد فرمایا جائے گا، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات سن کر سب مسلمان رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اوپر خوف طاری ہوگا کہ 1000 میں جب ایک ہی بچے گا جنت کے لیے تو پھر تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا، آسان نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور راہ راست پر رہو، یعنی یہ کوئی مشکل بازی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم اس توازن کو قائم رکھتے ہو جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تم سے کوئی ایکسٹریم تقاضے نہیں کیے گئے، اپنے اوپر نگاہ رکھو اور دیکھتے رہو کہ تم کیا کرتے ہو۔ قاربو و سددو، یہ الفاظ اور روایتوں میں بھی آئے ہیں اور ایک مذہبی آدمی کے رویے کی تصحیح کے لیے آتے ہیں، چونکہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جس وقت آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دنیا کی طرف نگاہ نہیں پڑتی، اور دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بارہا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک سدید، سچی صراط مستقیم، اس پر رہنا چاہیے، اور وہ راہ کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی اللہ نے جو میزان ٹھہرا دی ہے عمل میں بھی علم میں بھی، اس پر قائم رہو۔ تو حضور نے فرمایا، تسلی دی کہ اس پر قائم رہو۔
یہ اس لیے ہوگا کہ ہر نبوت سے پہلے ایک جاہلیت کا زمانہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو تسلی دی کہ اصل میں انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جیسے تمہیں ایک پیغمبر کا زمانہ میسر ہے، اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کو تم دیکھ رہے ہو اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، تمہارے لیے ایمان لانے، نعمتیں پانے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا ایک بہترین موقع میسر ہے، اس لیے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ کیسے ہوں گے۔ یعنی یہاں پر تو اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو فرمایا کہ اس لیے ہوگا کہ ہر نبوت سے پہلے ایک جاہلیت کا زمانہ رہا ہے، فرمایا سو یہ لوگ انہی میں سے لیے جائیں گے۔ یعنی وہ جاہلیت کا زمانہ ہے کہ جس میں انسان کے پاس وہ قندیل نہیں ہوتی جو پیغمبر آ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، تو اس میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس کا کہ انسان اپنی فطرت کی روشنی کو نہ پہچان سکے اور نتیجے کے طور پر ایسی چیزیں اختیار کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جنت سے دور لے جانے والی ہوں۔ سو یہ لوگ انہی میں سے لیے جائیں گے۔ پھر اگر گنتی پوری ہو گئی تو ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی جہنم بنا رکھی ہوئی ہے وہ بہرحال بھرے گی تو صحیح، تو وہ گنتی پوری ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ منافقین سے پوری کی جائے گی۔ یعنی ادھر بھی ایک قوم پوری کی پوری موجود ہے، خود تمہارے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اگرچہ بظاہر ایمان قبول کیا ہے لیکن باطن میں اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص کون ہوگا جو 1000 میں سے بچا رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ یاجوج و ماجوج میں سے 1000 دوزخ کے لوگ ہوں گے تو تم میں سے ایک ہوگا۔ یعنی وہی جن لوگوں کو پیغمبروں کی ہدایت ایک لمبے عرصے تک، جس کو آپ نے فرمایا نا کہ جاہلیت کا ایک زمانہ آ جاتا ہے، تو وہ یاجوج و ماجوج کے لیے، یافس کی اولاد کے لیے صدیوں پر محیط ہے، تم میں سے ایک ہوگا۔ پھر فرمایا تم 2 ایسی قوموں کے ساتھ ہوں گے کہ وہ جس کے ساتھ مل جائیں اس کی تعداد بڑھا دیتی ہیں، یعنی یاجوج ماجوج اور آدم و ابلیس کی اولاد میں سے ہلاک ہونے والے۔ یعنی ایک طرف تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف پیغمبر آئے، جنہوں نے پیغمبروں کی ہدایت کو براہ راست سنا، ایک لمبے عرصے تک جن کو یہ ہدایت میسر رہی، کتابیں ان کے پاس رہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام براہ راست پہنچا، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے، اور دوسری جانب آدم و ابلیس کی اولاد میں سے ہلاک ہونے والے اور یاجوج ماجوج کے جو ایک لمبے عرصے سے نبوت سے محروم ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں چوتھائی ہوگے۔ یہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یا یہ توقع کر کے کہ میری دعوت پہنچ گئی، میرا پیغام پہنچ گیا، تو یہ امید کر رہے ہیں کہ 1/4 تو تم ضرور جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے 1/4۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم ہم نے یہ سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور تکبیر بلند کی۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں 1/3 ہوگے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ توقع رکھتا ہوں۔ ہم نے پھر شکر ادا کیا اور اللہ اکبر کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں آدھے ہوگے۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تو تم امتوں میں ایسے ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں ایک سفید بال یا وہ خط جو گدھے کے اگلے پاؤں میں ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت تو ایک قلیل تعداد ہے، چند 100 ہیں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، لیکن میرے دین کو فروغ حاصل ہوگا، لوگ اس کو مانیں گے اور پھر کروڑوں کی تعداد میں نسلاً بعد نسلاً آئیں گے، تو یہ نسبت قائم ہو جائے گی۔ اس میں بہت سے سوالات ہیں، یہ روایت بہت سے سوالات پیدا کرتی ہے جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں. جی ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. اس وقت سورہ اعراف میں بھی جو جنت کی تصویر سامنے آئی، اور ویسے قرآن مجید کے بالعموم بیانات سے جو تصور بنتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ جنت جیسے بنائی جا چکی ہے، تبھی وہاں لوگ موجود ہیں جو چلے گئے ہیں، ان کا مکالمہ نقل ہو رہا ہے. سورہ یاسین میں بھی ایک جگہ پر ہے کہ وہ باشندہ جو 2 انبیاء پر ایمان لایا ہوا داخل ہوگا تو اپنی قوم کے بارے میں کہے گا کہ اے کاش ان کو معلوم ہوتا. اسی طرح سے ماضی کے صیغوں میں ازلفت الجنہ کے الفاظ اور تعبیرات آتی ہیں. دوسری طرف یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو جنت کیا بن چکی ہے یا جنت بننی ہے؟ اور یہ جو قرآن میں جنت کی منظر کشی کی جاتی ہے، حدیثوں میں منظر کشی کی جاتی ہے، یہ پھر کیا ہے؟ اس میں بڑی تفصیل ہے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک جنت المأویٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹھکانہ بنا رکھا ہے جس میں سعید روحیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتی ہیں. عند ربہم یرزقون. وہ جنت کے جو اس پورے دنیا کے نظم کو ختم کر کے بنائی جائے گی، اس میں قرآن صراحت کرتا ہے کہ وہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کی بات ہوگی. یعنی یہ جو اس وقت عالم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ در حقیقت اس کا میٹیریل ہے. تمام خام مال بکھیر دیا گیا ہے، اس سے موجودہ دنیا کی ایک ترتیب قائم ہو گئی ہے. چنانچہ جس طرح سورہ طلاق کے آخر میں فرمایا ہے کہ یہ جو کائنات تم کو نظر آتی ہے، یہ ایک کائنات ہے، ایک سما ہے، اس کے سوا 6 اور ہیں، اور ان میں سے ہر ایک میں ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور پھر جب یہ کہا ہے کہ قیامت کیا ہوگی، تو یہ نہیں کہا کہ وہ ایک سما پر آئے گی، وہ ان تمام سماوات و ارض پر آئے گی. یعنی ساری زمینوں پر آئے گی، سارے آسمانوں پر آئے گی، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جب وہ آئے گی تو اس کی زمین کون سی ہوگی؟ یعنی یہ سارا جو خام مال نظر آ رہا ہے یا جو میٹیریل نظر آ رہا ہے، اس کو ہم اکٹھا کریں گے، اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس کی بھی ایک زمین ہوگی، اس کے بھی آسمان ہوں گے، لیکن وہ نئے ہوں گے، ان میں ہم ان کو تبدیل کر دیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. یہ ہے قرآن مجید میں یہ جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، یہ کئی پہلوؤں سے اختیار کی جاتی ہیں، اور وہ عربی ادب کا اچھا ذوق ہو تو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یعنی بعض جگہ اللہ تعالیٰ اپنے قطعی فیصلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں ہے نا کہ ایک چیز مستقبل میں ہونی ہے، ان کے لیے تو گویا ہو چکی، کانا امر اللہ مفعولا، واقع ہو چکا. دوسرے یہ ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اصل میں تصویر کا انداز ہوتا ہے. میں جیسے بیان کروں کہ بھائی آپ کبھی لاہور جائیں، دیکھیں تو صحیح لاہور. جب آپ لاہور جائیں گے، اب یہ بات میں نے پہلے کہہ دی، تو وہاں کیا صورت ہوگی. لوگ موجود ہیں، ایک آدمی نے یہ کیا ہوا ہے، دوسرے نے وہ کیا ہوا ہے، ایک نے بانسری پکڑی ہوئی ہے. اب یہ سب ماضی کے سیغے بولتا چلا جا رہا ہوں میں. تو اس طرح سے بہت سے اس طرح کے سیغے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے مثلا یوم آ گیا ہے پیچھے، تو گویا مستقبل کے اندر جو کچھ ہونا ہے اس کا بیان ہوگا. تو اب ازلفت الجنت وغیرہ بعید ماضی کے سیغے آتے چلے جائیں گے. تو اس طرح کے بہت سے اسالیب ہیں جن کو ان کی جگہ پر سمجھ لینا چاہیے. تاہم جنت کے کچھ پہلو وہ ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا، جس میں جبریل امین کو آپ نے دیکھا، تو اس میں دیکھیے نا اندہا جنت المأویٰ. تو ایک ہے، ایک وجود میں آنی ہے. صاحب گزشتہ جو آخری درس ہمارا ہوا تھا اس میں بہت تفصیل سے 2 نشستوں میں آپ نے بتایا تھا کہ ایام میں جو روزے ممنوع قرار دیے گئے تھے، ہم نے وہ موضوع شروع کیا تھا. اس میں دین میں کوئی حکم ثابت کیسے ہوتا ہے، اس پر آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی. کچھ ضمنی سی پہلو باقی رہ گئے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کر لی جائے. ایک پہلو یہ تھا کہ جس وقت قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے، یعنی جو حیض کی حالت زیر بحث آئی ہے، تو وہاں پر صرف مباشرت سے منع کیا گیا. وہ موقع بڑا اچھا تھا کہ جہاں پر نماز کے بارے میں کہا گیا کہ طہارت شرط ہے،
تو یہاں ایام کے ذکر کے موقع پر بھی یہ بیان کر دیا جاتا کہ اس موقع پر ایک تو مباشرت نہیں ہوگی، دوسرا روزے نہیں رکھے جائیں گے. ایک یہ سوال، اور ضمناً اس میں یہ کہ جو چیز لازم نہیں ہے، حرام ہے، اس کی قضا کیسے ہوگی؟ یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کی قضا بھی نہیں ہوتی، تو ایام میں اگر حرام تھا تو پھر قضا کس اصول کے مطابق ہو؟ پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ایک درخواست اور بھی اللہ تعالیٰ سے کر دینی چاہیے کہ اسی موقع پر نمازوں کے بارے میں بیان کر دیتا. اب کیا ہے وہاں پر سیاق و سباق یہ ہے ہی نہیں کہ عبادات سے متعلق احکام بیان کیے جائیں. وہاں پر تو آگے طلاق زیر بحث آنے والی ہے، اس کے ذیل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے. تو ایام کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مباشرت ممنوع ہے. وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر حال میں ملحوظ رکھنی ہے، تو ایام میں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. اچھا، جو لوگ روزوں کے بارے میں یہ استدلال کر رہے ہیں اور نماز کے بارے میں تو نہیں کر رہے ہیں نا، نماز کا ذکر کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ اس لیے یہ بات ہی بالکل غلط ہے. میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہوا جس طرح کے لوگ خیال کرتے ہیں. یعنی نہ اس طرح ہوا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کا دین پہلے سے موجود تھا اس کو آ کے قرآن نے ابتداً بیان کیا، قرآن نے بھی نہیں کیا. اور نہ وہ دین ابتداً کسی حدیث میں بیان ہوا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جاری کر دیا. یعنی نماز جو پہلے سے عربوں کے ہاں پڑھی جا رہی تھی، اس میں کہیں اگر ضروری اصلاح کی ضرورت تھی تو کی اور جاری کر دی. روزے اسی طرح سے جاری کر دیے. عمرہ تو ہو ہی رہا تھا، موقع ملا تو صحیح طریقے سے کیا. جیسے کہ بعثت سے پہلے کے حج کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے، تاریخ میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے تمام بدعتوں سے پاک کر کے وہ حج کیا بعثت سے پہلے، ابھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے. تو یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وہ دین جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، اور وہ ملت ابراہیم تھی عربوں کے لیے، موجود چیز کو جاری کیا ہے. یہ جاری کرنے کا عمل تو پہلے دن سے ہو گیا ہے. یعنی اس لیے نہ یہ قرآن کا موضوع بنا نہ یہ حدیث کا موضوع بنا، اب یہ جاری ہو چکا ہے. اس دین پر رسول اللہ عمل پیرا ہیں، اس پر آپ کے صحابہ عمل پیرا ہیں. اب قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، کسی فقہی سوال کا جواب دیتا ہے. اب قرآن آ گیا. بالکل ایسا ہی حدیث ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک سنت کو بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ قرآن نے انیشیٹ کیا، اور کسی ایک سنت کو بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ ابتداً حدیث میں بیان ہوئی. پورے حدیث کے ذخیرے کے ایک ایک لفظ کو پڑھ جائیے، آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے. ساری سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری کر دی. چونکہ انبیاء کا دین ہے، پہلے دن سے جاری ہو گیا. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت فرماتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ بادن نظر میں آدمی جب سورہ بقرہ میں روزے کی آیات دیکھتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ بھی دیتے ہیں، تو یہ خیال کرتا ہے کہ روزے آج فرض کیے جا رہے ہیں. لیکن خود آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر چکے ہیں، پیغمبر کی طرف سے لازم کر دیے گئے ہیں. مسلمان وہ روزے رکھ رہے ہیں. اب قرآن مجید ان سے متعلق بعض فقہی سوالات کے جواب دے رہا ہے. جب دینا شروع کیا ہے تو پہلے تاریخ بتائی ہے کہ یہ روزے جو تم پر پیغمبر کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ گویا تمہید باندھی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کیا کہا ہے. یہ گنتی کے چند دن ہیں. کون سے دن ہیں؟ کوئی ذکر نہیں ہے اس کا. وہ پیغمبر کر چکے ہیں، لوگ جانتے ہیں. اگر جانتے نہیں ہیں تو یہ کہنے کا محل کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض یا مسافر ہو اور روزہ نہ رکھ سکے فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. بھئی کون سے دوسرے دن؟ تو اصل میں روزے جاری ہو چکے ہیں. قرآن اس جاری شدہ سنت کا ذکر کر رہا ہے. یہ بنیادی بات جن لوگوں نے ملحوظ نہیں رکھی، انہوں نے قرآن مجید کے فہم میں بھی غلطیاں کیں، اور انہوں نے حدیث کے بارے میں بھی یہ عام بات کہنا شروع کر دی کہ حدیث بیان سنت ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پورا حدیث کا ذخیرہ کسی سنت کو ابتداً بیان نہیں کرتا، سرے سے خالی ہے اس سے. بالکل جیسے
قرآن مجید خالی ہے۔ قرآن مجید بھی کیا کر رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری شدہ سنت کو یا اس دین کو، آپ جو بھی اس کے لیے تعبیر اختیار کر لیں، اس کو موضوع بنا رہا ہے، اس کی تاکید کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی ہدایت کر رہا ہے، اس کے بارے میں فقہی سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ حدیث میں بھی یہی چیزیں، دونوں بالکل ایک ہی طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی، یعنی جس روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ بھی دیکھیے بالکل وہی بات بیان کرتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس باب میں اور کوئی روایت ہے بھی نہیں، دو ہی روایتیں ہیں نا جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ کہ عورتیں ایام میں نہ نماز پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی، دو ہی روایتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں ناقصات عقل و دین میں ذکر آیا ہے، اور دوسرے یہ روایت ہے۔ دونوں جگہ آپ دیکھیں ایک پہلے سے موجود چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ وہ معاذہ ہے غالباً خاتون کا نام، وہ پوچھتی ہے سیدہ عائشہ سے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں یہ تو کہا گیا ہے کہ روزوں کو تم قضا کرو گی، روزے پورے کرو گی۔ ایک یہ قضا پر بھی بعض لوگوں نے بحث پیدا کر دی۔ قضا ایک فقہی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اصل میں قضا یکزی کا مطلب جب عبادات سے متعلق آئے گا، ایک تو فیصلہ کرنے کے مفہوم میں ہے، اس کا مطلب پورا کرنا، پورا کرنا، یعنی کسی چیز کو آپ نے انیشیٹ کر دیا، اس کو پورا کرنے کے لیے آئے گا۔ جمعے کے دن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز دی جائے کہ آ جاؤ مسجد میں، تو آ جاؤ، اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو جائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، تو پورے کرنے کے اب آپ پر ایک روزہ لازم تھا، وہ آپ نے پورا نہیں کیا، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اب بعد میں پورا کیا جائے گا، تو اس کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس وقت ہم کہتے ہیں نا میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے جو نماز مجھ پر لازم تھی میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ تو انیشیٹو پہلے موجود ہوتا ہے اس کے اندر، تو یہ لفظ اصل میں اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کیا سوال ہے جو آپ نے کیا، اس کی وضاحت کریں۔ یعنی یہ کہ عید کے دن اگر ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا اور روزہ ممنوع ہے عید کے دن، تو اب ہم کسی ممنوع چیز کی قضا بھی نہیں ادا کرتے، تو جب ہمیں ایام میں یہ کہا گیا دین نے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو ایک ممنوع چیز ہوگی تو اس کی قضا پھر کیوں آئے گی واپس؟ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے یا آپ کو کرنا ہے یا خدا کے پیغمبر کو کرنا ہے؟ یعنی دین میں تو نہیں بناؤں گا نا، ایسا ہی ہے نا۔ یعنی مجھ پر ایک چیز طہارت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے نہیں کرنی تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر ایام ہو جائیں خواتین کو، تو پھر وہ انتظار کریں گی حج کے موقع کے اوپر طواف افاضہ کا یا نہیں کریں گی؟ رسول اللہ کی ہدایت تو یہی ہے کہ کریں گے۔ اچھا، وہ ممنوع تھا نا اس میں، تو پھر کیوں جب کرنا تھا اس وقت تو ممنوع تھا، نہیں کر سکی نا، اسی لیے سیدہ عائشہ بھی بیٹھی رہی۔ تو یہ دین ہم اپنی طرف سے تو نہیں بنائیں گے نا۔ اگر آپ اسی جگہ جائیں گے تو پھر تو بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے کمزور لوگ یہ کہیں کہ بھئی کیا فرق پڑتا تھا، دو ہی نمازیں کافی تھی، ایک صبح پڑھ لیتے ایک شام پڑھ لیتے، اللہ ہی نے فیصلہ کیا۔ اچھا، 4 رکعتیں بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہیں، 2 ہی بہت کافی تھی۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ 1 بھی بہت ہے، اگر پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بتانا ہے، تو بنیادی بات کیا ہے کہ طہارت عبادت کے لیے ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا طہارت کے 3 درجے ہیں۔ پہلی طہارت وہ ہے جو ہمارے ہاں ایک سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے، ہم مسلمانوں کو طاہر رہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی حدث لاحق ہو جائے تو آپ استنجا کریں۔ استنجا خواہ آپ نے خشک کیا یا آپ نے تر کیا، اس میں بہتر وہی ہے کہ پانی میسر ہو تو پانی سے استنجا کریں، تو طہارت حاصل ہو گئی۔ اس طہارت کے ساتھ ہی سب عبادات ہوں گی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ طہارت روزے کے لیے کافی سمجھی گئی ہے، یہ طہارت حج کے مناسک کے لیے کافی سمجھی گئی ہے، لیکن نماز کے لیے کافی نہیں۔ یعنی کیوں کافی نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بحیثیت ایک معبود کے پرستش کی جگہ پر رکھ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ طواف بھی عبادت ہی ہے، یعنی نماز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پہلا تعلق ہے، پرستش کا تعلق، معبود حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا تصور، یہ بارگاہ میں حاضری، میں حاضر ہوں پروردگار، یہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ روزہ جو ہے وہ اطاعت کی تمثیل ہے۔ اطاعت ہم نے پوری زندگی میں کرنی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ کوئی چند منٹ کی چیز نہیں ہے، چند گھنٹوں کی چیز نہیں ہے، وہ پوری طرح یعنی کم و بیش 12-15 گھنٹوں پر پھیلا ہوا ہے۔
اس میں وہ طہارت کافی ہے کہ آپ کو جیسے ہی حدث لاحق ہو، کسی کو رفع حاجت کے لیے جانا پڑ گیا، کسی کو احتلام ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، تو بس یہ ہے کہ اعضاء کو دھوئیے، پاک ہو جائیے، وہ طہارت ہونی چاہیے۔ لیکن پرستش کے لیے، حاضری کے لیے، بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ وضو کریں گے، اور اگر جنابت لاحق ہے تو غسل کریں گے۔ اور یہ چیز جو ہے روزے میں بھی اسی طرح ملحوظ ہوگی، یعنی ابتدائی طہارت وہاں بھی ہوگی، حج میں بھی ہوگی، عمرے میں بھی ہوگی۔ طواف کو بالکل نماز کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس حالت میں بھی خواتین نہیں کر سکتی۔ تو یہ پورا کا پورا ایک نظم ہے جس میں رکھ کر رسول اللہ نے احکام دیے ہیں۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم کسی قیاس سے تو ان کو اخذ نہیں کر رہے ہیں، یعنی حضور کی قائم کردہ سنت ہے جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد رہی اس کی حکمتیں تو پوچھتے جائیے، بیان کر دیں گے۔ ہم صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ابتدا کی، سیدہ عائشہ کی روایت ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ یعنی حالت جنابت ہی میں آپ نے روزے کا آغاز کر دیا۔ اگر طہارت شرط تھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے شروع کر دی؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء نہیں دھوئے ہوں گے، استنجا نہیں کیا ہوگا؟ بھائی غسل کرنا روزے کے لیے لازم نہیں ہے نا، جو طہارت مقصود تھی وہ تھی۔ وہ اس سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ کیا روزے کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، وہ نماز کے لیے ضروری ہے، بس صرف اتنی بات۔ اور روایت ہی میں آتا ہے کہ اس کے فوراً بعد فجر، ظاہری بات ہے سحری کے بعد فجر پڑی تو آپ نے غسل کیا اور پھر جا کے نماز ادا کر دی۔ نہیں، اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی جب یہ طے ہے کہ نماز سے پہلے تو حضور نے نماز نہیں پڑھی ہوگی اس دن۔ وہ صرف یہ بتا رہی ہیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ غسل کر کے فجر سے پہلے، یعنی روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر کے آپ دن کی ابتدا کریں، یہ لازم نہیں، بس اتنی بات۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ بعض جو عبادات ہیں ان کے لیے وہ پہلی طہارت کافی ہے، بعض عبادات کے لیے، مثلا حج ہے، حج کے تمام مناسک آپ پہلی طہارت سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں ہے، جیسے لٹڑا ہوا ہے ویسے ہی رہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ پہلی طہارت لازم ہے۔ ہمارے ہاں جو حدیث میں، فقہ میں طہارت کے ابواب شروع ہوتے ہیں، وضو سے نہیں شروع ہوتے، پہلے اس طہارت سے شروع ہوتے ہیں جس کو خود دیکھیے قرآن مجید نے حیض میں بھی بیان کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ حتیٰ یطہرنا، وہ طہارت حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد غسل کرنا ہے تو اس کے لیے تطہر کا لفظ استعمال کیا، وہ طہارت کا اگلا قدم ہے۔ تو وضو سے طہارت نہیں حاصل ہوتی، طہارت میں ازدیاد ہوتا ہے، تطہر حاصل ہوتا ہے، یہی غسل سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس پوری بحث کا اگر خلاصہ کر دیں جو ہم نے گزشتہ نشست میں بھی کی تھی کہ ایام میں اللہ تعالیٰ کے دین میں خواتین پہ روزے ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں، اس کا ثبوت سنت سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ طہارت ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، یعنی روزے کوئی شخص بھی اگر رکھنا چاہتا ہے تو اس کے شرائط و حدود کے مطابق رکھے گا۔ السلام اللہ علیکم۔ تعالیٰ نے روزے کے لیے جو آداب بتائے ہیں وہ روزے میں ملحوظ رکھے جائیں گے، کہ ہم وہ آداب جو حج کے لیے بتائے ہیں وہ حج میں ملحوظ رکھے جائیں گے، جو نماز کے لیے بتائے ہیں وہ نماز میں ملحوظ رکھے جائیں گے۔ تو خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ نہ وہ نماز پڑھیں گی ایام میں، نہ روزہ رکھیں گی، نہ طواف کریں گی، اس کو مؤخر کیا جائے گا، بعد میں ادا کیا جائے گا۔ یعنی سیدہ کئی دن مقیم رہیں، اور خود حضور نے اس موقع کے اوپر تبصرہ کیا کہ انہوں نے ہمیں روک دیا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے عمرہ کیا، کرنا چاہتی تھی، کیوں رکی رہیں؟ اسی لیے رکی رہیں نا۔ اور اس کی کیا حکمت ہے رام صاحب کہ نماز لوٹائی نہیں جائے گی اور روزے لوٹائے جائیں گے، حالانکہ روزے رکھنا زیادہ مشقت اور مشکل کام ہے رمضان کے علاوہ۔ اسی اصول پر مبنی ہے، جو اصول اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری شریعت کے لیے بیان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، عبادات میں اتنی مشقت نہیں ڈالی جاتی۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، ہر مہینے میں ان کو ایام سے گزرنا ہے اور ہر مہینے میں ایام سے چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنی، یہی ہوگا نا؟ تو روزے تو سال میں ایک بار چھوٹنے ہیں، اور اگر تقسیم کر کے بھی رکھیں تو دو دو تین تین کر کے بڑی آسانی کے ساتھ 6-7 روزے رکھنے ہوتے ہیں، رکھ لیتی ہیں۔ تو رخصت ہی دے تھے، اگر 6-7 ہی تھے باقی تو رکھ لیے اس نے۔ درخواست کریں گے، یہ میں نے کہا عرض کیا ہے کہ اگر یہ مجھے کام کرنا ہے تو پھر میں کوئی 2 نمازوں کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ مجھے یا آپ کو نہیں کرنا، عبادات کا فیصلہ اللہ کے رسول کو کرنا ہے۔
عبادات کی کتنی مقدار ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے، کہاں مشقت شروع ہو جاتی ہے، کہاں رخصت دینی ہے، ان میں سے کسی چیز کو بھی آپ عقلاً طے نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا تو عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ غامدی صاحب، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو تعلیم دی گئی ہے جس کے مطابق روزہ شروع کرنا ہے یا نماز شروع کرنی ہے، بعض روایات میں السلام علیکم آتا حسن، ہے یہ بتائیے گا کہ کہ ہم اگر رسول اپنا کریم سوال صلی اللہ علیہ پوچھنا وسلم چاہیں۔ دن کے درمیان میں فرما دیتے تھے کہ چلو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور ایسا ہی آتا ہے نفلی نمازوں میں کہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے آپ نے جو ہے وہ سواری کے اوپر ہی نماز شروع کر دی، اور جس طرف بھی آپ کا منہ ہو گیا اسی طرف آپ چلتے رہے، اور اس میں استقبال قبلہ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، تو کیا نفلی عبادات میں اس کا چینج ہو جاتا ہے رولنگ؟ اس میں کیا چیز ہے جو تبدیل ہوئی ہے؟ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو جس وقت قافلہ چل رہا ہے، اگر ہر نفل نماز کے لیے رسول اللہ نیچے اتریں گے تو آپ کو تو زحمت نہیں ہوگی، لیکن باقی سارے قافلے کو بڑی زحمت ہو جائے گی۔ تو زحمت بعض اوقات آپ سے متعلق ہوتی ہے، بعض اوقات دوسروں سے متعلق ہوتی ہے۔ میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، اس میں 3-4 اور لوگ بھی ہیں، ہر دوسرے چوتھے منٹ پر اگر مجھے نفل پڑھنے کی رغبت ہوتی ہے اور میں گاڑی روکنا شروع کر دوں، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ذکر و فکر ہوتا رہتا تھا، نوافل آپ پڑھتے ہی رہتے تھے، تو یہ دوسروں کے لیے بڑی مشقت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اسی مشقت کو ملحوظ رکھا ہے وہاں پہ، اور اس میں بھی یہ کیا ہے کہ سواری کا رخ قبلے کی طرف کر کے ابتدا کر لی، پھر سواری جدھر چلتی جا رہی ہے چلنے دیا۔ وہ بھی بالکل اسی اصول پر ہے جو قرآن مجید نے بتا دیا تھا کہ فرجالا و رکبانا، اسی اصول کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اگر آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ آج میں یہ سارا دن اللہ کی بارگاہ میں بسر کروں، اور 10 بجے 9 بجے 12 بجے کسی موقع کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ چلیے میں اس کو پورا ہی کر لیتا ہوں، تو امید ہے اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ یہ سارے جتنے شرائط و حدود ہیں وہ فرض عبادات میں تو ملحوظ رکھنے چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ راوی حضرات نے کس وقت کو بیان کیا ہے، ہمیں تجربے سے یہ معلوم ہے اور روایات کو پڑھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک راوی صاحب اس کو 12 بجے کا وقت بظاہر بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اندازہ کریں، اور دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 بجے کا وقت تھا، سورج بہت نکلا ہوا تھا، کتنا نکلا ہوا تھا، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ صبح کے اوقات میں جب آپ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور اندازہ ہوا کہ چلیے آج روزہ ہی رکھ لیتے ہیں تو رکھ لیا آپ نے، اسی پہ محمول کرنا چاہیے اس چیز کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر جگہ ہوں گی، دیکھیے فرض عبادت میں بھی ایسی صورت پیش آ سکتی ہے، یعنی آپ کی طبیعت اچھی نہیں تھی، طبیعت خراب تھی، آپ نے فیصلہ کیا کہ آج روزہ نہ رکھا جائے، رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کے مطابق، لیکن طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی، یعنی کوئی 8-10 بجے 11 بجے تک بحال ہونا شروع ہو گئی، کر لیجیے نیت روزے، کیا معنی ہے اس میں؟ مستثنیات کو ایک اور اصول پر دیکھا جاتا ہے ہمیشہ، عام قانون کو بالکل اور اصول پر دیکھا جاتا ہے۔ یہی مشکل ہمارے علماء کو اس وقت پیش آئی ہے، یعنی جب ایک بہت بڑی وبا پھیل گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اصول مستحکم نہیں تھے جن پر بات کرنی چاہیے تھی، تو آپ دیکھیے کیا حالت ہوئی۔ یعنی جب میں نے یہ کہا کہ آپ آن لائن جماعت کا اہتمام کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کر دیا ہے، تو اس پر رد عمل ہوا، اور یہ کہا گیا کہ جی جماعت میں تو اتحاد مکان ضروری ہے، جماعت میں تو اتصال صفوف ضروری ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ 6-6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے، ہو یا نہیں؟ تو اس لیے ایسے نہیں سوچنا چاہیے، اسی اصول پر دیکھیے، بالکل ایک کنسسٹنٹ اصول پر چلیے، عبادات جس طرح اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہیں، جیسے اس کے پیغمبر نے بتائی ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ ویسے ہی ادا ہوگی۔ یعنی ہم باجماعت نماز کی کوشش کریں گے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، جمعے کا اہتمام اس کے پورے شرائط کے ساتھ ہوگا، عید اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ سبق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی ہے کہ آپ اس کی نیچے کی صورتوں میں آتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ فرجالن اور رکبانہ تک بھی آنا پڑ جائے تو آ جائیں گے، یہ بتا دیا نا، اسی اصول پر سارا اجتہاد ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی، آپ روزہ نہیں شروع کر سکے تو کر لیجئے شروع، اللہ قبول فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مولویوں سے پوچھ کر روزے نہیں رد کرے گا، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا خلوص، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں نا، کر دیا آپ نے، نفل روزہ ہے،
ہو جائے گا قبول. میں نے فرض کے بارے میں بتایا، یہ مشکل پیش آ سکتی ہے. خود مجھ کو یاد ہے آج سے 30-40 سال پہلے ایسا ہی ہوا، بہت شدید ملیریا کا اٹیک تھا، تو خیال ہوا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا. اس کے بعد کوئی 9-10 بجے طبیعت بالکل بحال ہو گئی، میں نے روزہ شروع کر لیا. اس وقت تو یعنی کوئی دین کا بھی ایسا علم نہیں تھا، لیکن کامن سینس ہے، اسی کا اظہار کیا تھا ہمارے مولانا عمار خان ناصر صاحب نے. جب یہ آن لائن نماز کا مسئلہ زیر بحث آیا تو انہوں نے کہا کہ ویسے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک مرتبہ حرم کی تراویح ایسے ہی پڑھ چکا ہوں. تو انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک جگہ سے بیہیو کرتی ہے، غلطی بھی کرتی ہے اس میں، لیکن عام طور پر ٹھیک ہوتا ہے. السلام علیکم گاندھی صاحب، ایک سوال میرا یہ تھا کہ جب ہم دین کا معروضی مطالعہ کرتے ہیں، جیسے فکر فراہی کے ذریعے یا آپ کے جو فہم کے مطابق ہم دین کو سمجھتے ہیں، تو اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو علمی ورثہ ہے پچھلے 1400 سال کا، وہ کسی اور جگہ کھڑا ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ کسی اور جگہ کھڑی ہے. تو اس موقع پہ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی قلت علم یا قلت تدبر کا نتیجہ ہے. تو اگر کوئی اس پر یہ سوال اٹھائے کہ اتنے سارے افراد کے مجموعے کی طرف یہ بات منسوب کرنے سے بہتر یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کی جو دینی کتاب ہے یا جو آپ کے ماخذ ہیں دین کے، انہی کی طرف یہ سوال منسوب کر دیا جائے کہ انہوں نے ہی اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ اور غیر مبہم انداز میں بیان نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس کے اندر ٹھوکریں کھانی پڑی. مثال کے طور پہ جیسے وراثت کے مسئلے میں ہوا یا پھر قانون اتمام حجت کے مسئلے میں ہوا. میرے بھائی، اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ سوء ظن قائم کرنے سے پہلے جب اس کی صحیح تعویل سامنے آ جاتی ہے تو ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، کیا واقعتاً وہ کسی ابہام کے ساتھ اپنی بات بیان کر رہی تھی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر نہ سمجھنے کے بہت سے پہلو تھے؟ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جس وقت اپنی بات واضح کرتا ہے، اتنے قرائن و شواہد اس کے گرد و پیش میں اکٹھے کر دیتا ہے کہ آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی کو اللہ کی کتاب کی غلطی بتا دیں. یعنی یہ جو استدلال فرمایا انہوں نے، آپ دیکھیے وہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ لوگوں کو ایک غلطی لگ گئی یا ایک بڑی غلطی لگ گئی یا اس غلطی پر ایک جم غفیر قائم ہو گیا، تو اب بجائے اس کے کہ ہم یہ مانیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ مان لیں کہ قرآن مجید نے بات ہی ایسے بیان کی تھی کہ جس میں غلطی لگنی تھی. اور ادھر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے، اس میں ادنا درجے میں کوئی کجی نہیں ہے، وہ اپنی بات اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیتا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی لگنے کے وجوہ کیا ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے، اور علم کی پوری دنیا میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جس وقت کسی علم یا فن میں بہت بڑے لوگ پیدا ہو جائیں تو وہ اگر کوئی غلطی کر دیں تو بعض اوقات اس غلطی پر تنقید کرنے میں 1000 سال انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ارسطو نے جو محل استوار کیا تھا علم کا، دانش کا، اس کے اوپر کم و بیش 1000 سال تک نقد نہیں ہو سکا، بلکہ پوری مذہبی ٹریڈیشن جو اس کے بعد قائم ہوئی اور جس کے تحت ایک بڑی سلطنت وجود میں آ گئی اور دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جمعیت اس سے وجود میں آئی، کیتھولک مسیحیت، سب کے سب اسی کے قائل ہوئے. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد سینٹ پال نے مسیحیت کی ایک تعبیر کی، وہ تعبیر آہستہ آہستہ رائج ہو گئی. اس تعبیر کی کوئی ادنا درجے میں آپ کو علامت نہ انجیل میں ملتی ہے نہ تورات میں ملتی ہے. ابھی پڑھ کے دیکھ لیجیے اس وقت جو انجیل موجود ہے، یعنی اس وقت جو چاروں اناجیل جن کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہوا ہے، چاروں کی چاروں پڑھ لیجئے، کسی ایک جگہ نہ آپ کو کفارے کا عقیدہ ملے گا، نہ آپ کو نسخ شریعت کا عقیدہ ملے گا، نہ آپ کو الوہیت مسیح کا عقیدہ ملے گا. بالکل خالی ہے اس سے. اس کے باوجود وہ چیز رائج ہوئی، اس بڑے پیمانے پہ رائج ہوئی کہ ہزاروں لوگ اس کے قائل ہوئے. بہت بڑے بڑے سینٹ، یعنی ان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس کے مبلغ بنے، اس پر انہوں نے کتابیں لکھیں. اس کے بعد 576 میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن مجید نے اٹھا کے پھینک دیا اس سب کچھ.
اس وقت کیوں نہیں کہا آپ نے یہ کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی بات غلط ہوگی۔ تو میرے نزدیک یہ اپنے آپ کو فریب دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کو غلطی لگ سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی بھی صاحب علم نے، میں کوئی مدرسہ فراہی کی بات نہیں کر رہا، کسی چیز کو بیان کر دیا تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ یعنی یہ بتائے گا نا کہ یہ بات الفاظ سے ایسے نکلتی ہے، جملے کی تعریف سے ایسے نکلتی ہے، یہ اصل میں سیاق و سباق یہ تھا اس کا، وہ بیان کرے گا ان سب باتوں کو۔ اگر وہ کلام اس کو قبول نہیں کرتا اور اس نے ایک گویا ریشنل سی چیز بنا کے پیش کر دی ہے تو پھر تو اس کے منہ پر دے ماری ہے۔ لیکن اگر کلام اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے اور اس چیز کو قبول کرتا ہے اور لفظ لفظ سے قبول کرتا ہے تو اللہ کا شکر کریں، آپ ایک غلطی پر متنبع ہو گئے، بجائے اس کے کہ انسانوں کی طرف غلطی کی نسبت رکھیں، آپ اللہ کی کتاب ہی کو مشتبہ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی خدمت ہے دین کی؟ اسی طرح جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں پرانے بزرگوں کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں، لفظ فہم پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ فہم کہلانے کا اس وقت مستحق ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے تو متن اس کو قبول کر لے، ورنہ وہ فہم کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ بھئی ساری دنیا نے غالب کے ایک شعر کی یا اقبال کے ایک شعر کی یا فردوسی کے ایک شعر کی تشریح کی، اور کسی نے آ کے آپ کو بتایا کہ اس تشریح میں یہ غلطی ہے، میرے نزدیک اس کی صحیح شرح یہ ہے، تو اب غالب کا شعر اپنے الفاظ میں اس کو قبول کرے گا تو وہ فہم بنے گا یا شرح بنے گی۔ اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو وہ فہم نہیں ہے، وہ پھر آپ دھونس سے منوانا چاہتے ہیں، تو دھونس کی بنیاد پر تو ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بالکل محفوظ صورت میں پہنچی ہے، ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب قیامت تک ہماری ہدایت کا ماخذ ہے۔ اس کے الفاظ اس کو قبول کریں گے تو مانیں گے، نہیں قبول کریں گے تو ہم اللہ کی کتاب کے پابند ہیں، کسی جم غفیر کے پابند نہیں ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو یہ استدلال قائم کرتے ہیں، یہ بتائیں مجھے ذرا کہ اس وقت دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باوجود 2.5 ارب سے زیادہ کیتھولک مسیحیت ہے، حق پر ہیں، صحیح جگہ پر ہیں، ٹھیک دین سمجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو مت پیش کریں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی۔ یہ در حقیقت وہی بات ہے جس کو قرآن نے یہ کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ہم 2.5 ارب مسیحیوں کی طرف دین کی غلط تعبیر کی نسبت کر دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور چند فروعی مسائل میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پر پورا کا پورا دین الٹ گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں اتنی بڑی تعداد میں، اور کیا آپ کے خیال میں وہاں ذہین لوگ نہیں پیدا ہو رہے، بڑے بڑے علماء نہیں پیدا ہو رہے؟ اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا موجودہ جو پوپ صاحب ہیں اور جو ان کی کارڈینلز کی جماعت ہے، ذرا ان کی تعلیم کا مطالعہ فرمائیے، دیکھیے کہ وہ کیا کیا چیزیں پڑھے ہوئے ہیں، کن کن علوم و فنون کے ماہرین ہیں، لیکن بہرحال اسی مسیحیت کو مان رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی روایت اور ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر بعض اوقات ایک غلطی ٹریول کرتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کی پوری تاریخ بتاتی ہے کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ سائنس میں دیکھیں کہ کیا صورت پیدا ہوئی، یعنی عدالتیں لگ گئیں، لوگوں کو اپنی کتابیں واپس لینی پڑیں۔ کیا چیز تھی؟ وہ جو پادری حضرات بیٹھے ہوئے تھے گلیلیو کا مقدمہ سننے کے لیے، وہ کوئی سائنس کے ماہرین تھے، وہ ایک روایت کی پاسداری کر رہے تھے اس وقت بیٹھے ہوئے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ بات اسی کی ٹھیک تھی۔ تو میرے نزدیک یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ کیتھولک مسیحیت کے حق میں بھی استعمال ہونی چاہیے، یہ ہندوؤں کے جلیل القدر لوگوں کے حق میں استعمال ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہندو فلسفے کے اوپر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ حیرت زا علم ہے ان کا، یعنی اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود نہ ہو تو تردید نہیں کر سکتے آپ اس کی۔ میں نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید نہ ہوتی تو جو طلسم ابن عربی نے بنا دیا تھا وحدۃ الوجود اور تنزلات ستہ کا، میں تو کم سے کم اس سے نہیں نکل سکتا تھا۔ تو بڑے لوگ جو دنیا بناتے ہیں وہ کوئی معمولی دنیا نہیں ہوتی، اس کا ایک سحر ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اس کی اوریجنل صورت میں موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، جو کتابیں جس صورت میں بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ کیتھولک مسیحیت کے پاس یا پروٹیسٹنٹس کے پاس، پروٹیسٹنٹس کو دیکھیے کتنا بڑا انہوں نے انقلاب برپا کیا، کتنی چیزوں کو چیلنج کیا، ایک نئی دنیا تخلیق کی۔
لیکن وہ بنیادی عقائد کی جو خرابی ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکے، ویسی کی ویسی موجود ہے اسی طرح۔ ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دینی چاہیے، یہ در حقیقت اسی چیز سے پھوٹا ہوا جذبہ ہے کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی لے کہاں تک بڑھ گئی کہ خدا کی کتاب غلط ہو سکتی ہے، اسی میں ابہام تھا۔ خدا کی کتاب میں الحمدللہ کسی جگہ کوئی ابہام نہیں۔ میں نے تو قرآن مجید پورے کی تفسیر کی ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کسی ایک مقام پر اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ قرآن سے خارج کی کسی چیز کی مدد لی جائے۔ وہ اتنا واضح ہے، اتنا صاف ہے، اپنی بات اس طرح بیان کرتا ہے۔ میراث کے معاملے میں کیا ہوا تھا، میں نے اس کی داستان کئی مرتبہ بیان کی ہے، میرے ساتھ خود کیا حادثہ ہوا تھا اور کیسے وہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہو گئی۔ اب تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی۔ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ آج آپ کو سوال نہیں کرنے دینا۔ جی ارشاد۔ میں نے مقامات اور برہان میں کے ورسز کا جو چیپٹر ہے دا نوبل وائفس آف پروفٹ، اس میں تو مجھے نہیں ملا، آلدو وہ پوری ٹائم لائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی اور 3 آبجیکٹیوز جن کی بیسس پر، لیکن میں نے آپ کے ایک لیکچر میں یا کسی ویڈیو میں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ سے نکاح نہیں کیا۔ اس کی ریزن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے اولاد بھی دی، اور کیا اس کی ریزن سورہ اعراف کی جو سورہ احزاب کی آیات، وہ جو ایونٹ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے ہے؟ کیونکہ سلیوری کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے کرائی، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اور سیکنڈلی ان کی وائفس کو امت کی ماؤں کا درجہ ملا ہے، تو امہات المومنین میں حضرت ماریہ قبطیہ کا شمار بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ دیکھیے حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں دونوں ہی آراء رہی ہیں ہمارے ہاں۔ ایک گروہ اس سے استدلال کرتا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ذکر آ گیا ہے کہ ان کو حجاب کا حکم دیا گیا، تو یہ چونکہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تھا تو اس لیے ان کے ساتھ نکاح کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک اس میں فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ وہ کب آئیں۔ اگر تو وہ سورہ احزاب میں آپ پر جو پابندی لگا دی گئی ہے اس کے بعد آئی ہیں، تو پھر تو قرآن کے حکم کی روح سے آپ نکاح کر ہی نہیں سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا آپ کے لیے، یعنی پابندی لگ چکی تھی اس وقت۔ اور اگر اس سے پہلے آئی ہیں تو دونوں امکانات ہو سکتے ہیں، پھر روایات کی بنیاد پر فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ نکاح نہیں کیا ان کے ساتھ، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو تخیر دی گئی، یعنی آپ کو ایک خاص موقع پر حق دیا گیا کہ چاہیں تو حضور کو چھوڑ دیں اور چاہیں تو نئی زندگی کی پابندیاں قبول کر لیں، یہ جن خواتین نے قبول کی ہیں پابندیاں، وہی امہات المومنین کے اس درجے پر بھی فائز ہوں گی، انہی کے لیے وہ سارے احکام بھی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور ان کے درجے پر کسی خاتون کو جس کو ابھی ایمان بھی لانا ہے، مختلف مراحل سے بھی گزرنا ہے، ایمان میں پختہ بھی ہونا ہے، نہیں فائز کیا جا سکتا تھا، یعنی اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ میرا رجحان یہی ہے۔ تاہم یہ ایک تاریخی چیز ہے، اس پہ الگ سے بات کر لینی چاہیے جس کو بھی کرنی ہے۔ جاوید صاحب، میں یہ جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے قرآن جیت کے یعنی ان کو نہیں آپ نے موقع دینا، اس کے بعد میں خود دوں، اس لیے کہ اس وقت تو ختم ہو گیا وقت۔ ختم ہو گیا۔ چل پھر میں اپنا سوال کر سکتے ہیں ابھی؟ اگر بہت مختصر ہے تو کر لیں، 1 منٹ ہے۔ میں آبجیکٹیو اپروچ پر جاوید صاحب بات کرنی تھی کہ جب ہم مسیحت کی بات کرتے ہیں، قرآن جیت کی بات کرتے ہیں، ہمارے اندر اس فہم میں آبجیکٹیوٹی ختم محسوس ہوتی ہے کہ انسان کسی کے اوپر ریلائی کرتا ہے، لیکن یہ جو نفسیات ہے ہماری کہ جب کوئی اور لیس سے کہ احمدیت آئی جب، تو اس کو ہم دیکھنے کے لیے ان بائسڈ ہو کے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن جیت کے اندر آپ کو بالکل کوئی ابہام کوئی چیز نہیں اس طرح نظر آئی اور سمجھ آتی ہے بات، لیکن ایک عام آدمی جب اس کو اس اینگل سے دیکھے گا تو وہ تو جو غلطی عیسائیوں نے کی، یہودیوں نے کی،
وہی ہم بھی اپنی نفسیات کی وجہ سے نہیں کر سکتے؟ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی ہم بھی انسان ہی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اس بڑے پیمانے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے منادی کر دی ہے اور لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جن خاندانوں میں پیدا ہوتی ہے اسی دین پر رہتی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ انسانی نفسیات کی کمزوری ہے نا. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ شعور کی عمر کو پہنچیں، آپ حق کے سچے علمبردار بنیں، آپ تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، آپ ایک ایک اینٹ پتھر کو الٹ ڈالیں. نہیں کرتا انسان. تو جس طرح وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا کا جو دین ہے، بڑے بڑے ذہین لوگ، غیر معمولی لوگ، کیا آپ کا خیال ہے ہندوؤں میں، مسیحیوں میں اعلیٰ درجے کے اہل علم، اسکالرز، کام کرنے والے نہیں پیدا ہوتے؟ لیکن وہ اسی طریقے کے پیرو ہو کر زندگی بسر کر کے گزر جاتے ہیں. بالکل یہی چیز خود مذہبی دنیا میں ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ علم جب ایک خاص درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو بالعموم وہ روایت بن جاتا ہے، اور روایت شکنی آسان نہیں ہوتی. میں نے روایت توڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے، یہ آسان نہیں ہوتی دینی. اب وقت ختم ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.